بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت سیریز کے آج کے آرٹیکل کا عنوان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تصویر، جسے لکھا ہے مولانا محمد عمر اسلم اصلاحی صاحب نے، جو کہ شیخ التفسیر ہے مدرسۃ الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے۔ یہ آرٹیکل سحروزہ دعوت کی ایک خصوصی پیشکش تھی، دعوت کی مہر و محبت جس کی شان صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے ماخوذ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تصویر۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید دنیا کے سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ کتاب اللہ کی رحمت کا ایک اعلیٰ مظہر معلوم ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ وہ اس کتاب کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنا کر دنیا کو ایک بہترین نمونہ فراہم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس مفوضہ ذمہ داری کو بخوبی نبھا دینا بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی دلیل ہے۔ اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی سارے عالم کے لیے رحمت قرار پاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کا اظہار یہ فرمان خداوندی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فی الواقع قرآن مجید کی ساری تعلیمات جہاں اللہ تعالیٰ کے رحمان و رحیم ہونے کا ثبوت ہیں، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی بھی دلیل ہیں، خواہ وہ تعلیمات بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت پر مشتمل ہوں یا قرآن کے آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل پر مبنی ہوں۔ لیکن عہد حاضر کے بعض معاندین کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جس طرح مسخ کرنے کی ناپاک کوششیں ہو رہی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ قرآن کی روشنی میں آپ کی زندگی کے بعض ان پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے جو آپ کی رحمت عالم ہونے کی واضح دلیل ہوں۔ سطور ذیل میں انہی میں سے بعض پہلوؤں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی ایک تصویر تو یہ پیش کرتا ہے کہ افراد اور قوموں میں مختلف افکار و نظریات کی وجہ سے جو دشمنی اور باہم جو تم پیزار کی جو کیفیت بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اتحاد کا ایک ایسا سرا ہاتھ میں تھما دیا کہ اگر اسے اہمیت دی جائے تو اختلاف و تصادم کے بادل خود بخود چھٹ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل کی آیت نمبر 46 میں، اور اے نبی، ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے اتاری ہے کہ تم ان پر اس چیز کو اچھی طرح واضح کر دو جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اور یہ ہدایت و رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اگر قرآن مجید کو اتحاد کی بنیاد قرار دیا جائے اور حامل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو زندگی کے لیے اسوہ قرار دیا جائے تو باہمی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ چونکہ قرآن مجید سارے انسانوں کے لیے رہنما کتاب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے انسانوں کے لیے اسوہ ہے، ان میں سے ایک کی حیثیت تھیوری کی ہے تو دوسرے کی پریکٹیکل کی، اس لیے ان دونوں سرچشموں کے سلسلے میں نہ مذہبی عصبیت کو آڑے آنے دینا چاہیے اور نہ مسلکی تعصب کو۔ چنانچہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ انسانیت کے سامنے آیا ہے جس کا حل کہیں نظر نہیں آیا اور جس پر اتفاق کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، تو لوگوں نے قرآن اور اسوہ رسول ہی کا حوالہ دیا ہے، خواہ اسے جس نام سے بھی یاد کیا ہو۔ ابھی ماضی قریب میں جنسی تشدد کے خاتمہ کے لیے عام طور سے لوگوں نے جو تجاویز حکومت کے سامنے رکھی ہیں وہ انہی دونوں چشمہ ہائے صافی سے مستعار ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی ایک تصویر یہ پیش کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے، یعنی جو لوگ اللہ کی ہدایات کو تسلیم کریں اور زندگی گزارنے کے ان اصولوں کو اہمیت دیں جو زندگی عطا کرنے والے نے دیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کے عذاب سے نجات پانے اور رحمت خداوندی کے مستحق ہونے کی بشارت دے دیں۔
لیکن جو لوگ منمانی کریں، الہی نظام کے علی الرغم باطل کی وکالت کریں اور معاشرہ پر اسے مسلط کرنے کی کوشش کریں اور زمین میں خوریزی اور فساد کا بازار گرم کریں، انہیں اللہ کی رحمت سے محروم ہونے اور عذاب الہی سے دوچار ہونے کی آگاہی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورہ سبا آیت نمبر 28۔ اور ہم نے تم کو سارے ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ غور کیجئے کہ لوگ خواہ نیکی کی راہ اپنا کر اپنا اور سماج کا مستقبل سنوارتے یا بدی کی راہ پر چل کر اپنا بھی مستقبل خراب کرتے اور سماج کو بھی ناقابل اندمال رحم دیتے۔ بدی کی راہ پر چل کر اپنا بھی مستقبل خراب کرتے اور سماج کا بھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے کیا بگڑتا، لیکن یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و رأفت ہی تھی کہ آپ نے اپنے ساتھ سارے انسانوں کا درد پالا، اور جس طرح آپ یہ چاہتے تھے کہ دنیا اور آخرت دونوں عذابوں سے خود محفوظ رہیں، اسی طرح آپ کی یہ بھی تمنا، خواہش اور کوشش تھی کہ دنیا کے سارے انسان ان دونوں عذابوں سے محفوظ رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی درد تھا جس کی وجہ سے آپ نے شہادت حق کا فریضہ انجام دیا۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے تم کو دین حق کی گواہی دینے والا، خوشخبری پہنچانے والا اور آگاہ کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک دوسری سورہ میں اور وضاحت سے بیان کیا ہے۔ فرمایا، اے نبی، ہم نے تمہیں دین حق کا گواہ بنا کر اور بشارت دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ الاحزاب آیت نمبر 45 تا 46۔ سوچئے کہ جس نبی نے دین حق کی گواہی دی ہو، نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو اچھے انجام کی بشارت دی ہو، بدی کی راہ اختیار کرنے والوں کو عذاب الہی سے آگاہ کیا ہو، کارساز حقیقی سے ہی کارسازی کی توقع رکھنے کی دعوت دی ہو، اور خود روشن چراغ بن کر لوگوں کو کفر و شرک اور بدعت و ضلالت کی گمراہی سے نکالا ہو، اس کی رحمت عالم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت میں بعثت کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حامیم، شاہد ہے کتاب مبین کہ ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں اتارا ہے۔ ہم پہلے ہی سے متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس رات میں ہر معاملہ کا حکیمانہ فیصلہ ہماری طرف سے صادر کیا جاتا ہے۔ ہم ایک رسول بھیجنے والے ہی تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر۔ سورہ دخان آیت نمبر 1 تا 6۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی ایک تصویر یہ پیش کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں، اور لوگوں نے اپنی ناعاقبت اندیشی سے جو بوجھ خود اپنے اوپر لاد لیے تھے اور اب اس بوجھ تلے دبے جا رہے تھے، ان کے اس بوجھ کو اتارتے ہیں، اور جن سماجی بندھنوں سے آزاد ہونے کی کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی، ان بندھنوں سے وہ آزاد کراتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور ان بندھنوں کو کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ الاعراف آیت نمبر 157۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالم ہونے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ انسانوں کو وہ راہ دکھا رہے تھے جو اشرف المخلوقات کے شایان شان تھی، اور ان راہوں سے روک رہے تھے جو ان کی عزت و شرافت کو داغدار کرنے والی تھی، اور لوگ جن بدعات و خرافات کو لازمہ حیات بنا کر ان پر اپنی توانائیاں صرف کر رہے تھے، زحمتیں تو اٹھا رہے تھے، لیکن انہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں مل پا رہا تھا۔ ان کے اوپر سے ان بدعات و خرافات کا بوجھ اتار رہے تھے، اور مفاد پرست قائدین کی غلط قیادت سے، نفس پرست مبلغین کی غلط تبلیغ سے، اور علماء سوء کی غلط رہنمائی سے سماج کے لوگ جن بیجا پابندیوں میں جکڑے گئے تھے، انہیں ان پابندیوں سے آزاد کرا رہے تھے، اور جن مفاد پرستوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارگزاری سے یہ خدشہ تھا
کہ ان کی دکانیں اجڑ جائیں گی اور ان کا ناجائز کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اہم اور مفید سماجی خدمات سے روکنا اور دوسرے مسائل میں الجھا دینا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ان رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے مسلسل اپنا کام کیے جا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی اس کا دیا تھا، فرمایا تھا درگزر کرو، نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ الاعراف 199۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کاوش کا فائدہ صرف کسی ایک قبیلہ، علاقہ یا کسی ایک خاص خاندان اور چند افراد ہی کو نہیں پہنچ رہا تھا، بلکہ پوری انسانیت اس سے مستفید ہو رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کی ایک تصویر یہ پیش کرتا ہے کہ آپ کسی بھی اہم معاملہ میں کسی کے ساتھ کوئی کارروائی اس وقت تک نہیں کرتے تھے جب تک آپ تحقیق کی بنیاد پر مطمئن نہ ہو جائیں کہ واقعی وہ مجرم ہیں۔ عہد حاضر کے حکمرانوں کی طرح محض شبہ کی بنیاد پر اندھا دھند گرفتاریاں اور تعذیب آپ کا شیوا نہیں تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد مدینہ کے آخری دور میں یہ پوزیشن حاصل ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ جو کارروائی کرنا چاہتے بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ خیال رہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، عدل و انصاف کی ایک کسوٹی ہوں، اللہ کی طرف سے رحمت عالم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور حکمرانی کا جو منصب مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے وہ دراصل اللہ کا ایک عطیہ ہے، اور عطیہ خداوندی سے کھلواڑ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اہل ایمان تو کسی بھی تصفیہ طلب امر میں اپنے لیے کوئی خصوصی رعایت نہیں چاہتے تھے، لیکن اس سماج میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ بھی تھے جو ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ فیصلہ بہر صورت انہی کے حق میں ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کی حقیقت اور تصفیہ طلب امور میں غیر جانبداری کا جو معیار قائم کیا ہے، اس سے سماج کو جو فائدہ پہنچا اس کا اعتراف دوست اور دشمن سب کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصف جن قرآنی آیات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اندر پیدا کیا تھا، ان میں سے ایک اہم آیت یہ ہے: اے ایمان لانے والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، مبادا کہ تم کسی قوم کو نادانستہ نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ، اور جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سارے معاملات میں تمہاری باتیں مان لیا کرے تو تم خود ہی مشکلات سے دوچار ہو جاؤ گے۔ الحجرات آیت نمبر 6 تا 7۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر بہت بڑا احسان اور اس کی رحمت کے ایک اعلیٰ مظہر ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کی ایک تصویر اور پیش کرتا ہے، اور اس عہد میں رحمت عالم کی اس قرآنی تصویر کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے، جبکہ دنیا کے مختلف ملکوں کے لاکھوں انسان اپنا گھر در چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہوں اور درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ وہ تصویر ہے مواخات کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو دنیا کے مختلف خطوں سے وہ لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے لگے جنہیں ایمان لانے کی پاداش میں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مدینہ کے مسلمان زراعت پیشہ تھے، اور زراعت پیشہ لوگ معاشی لحاظ سے کتنے خوشحال ہوتے ہیں اس سے ساری دنیا واقف ہے، لیکن اہل مدینہ کے بہت زیادہ خوشحال نہ ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ آنے والے لوگوں کو اپنا بھائی سمجھے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کی تکمیل میں اہل مدینہ نے مواخات کا جو نمونہ پیش کیا، دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ انہوں نے اب ان مہاجرین کو اپنا ایسا بھائی بنایا کہ اپنے گھروں اور جائیدادوں میں ان کو برابر کا شریک بنا لیا، اور جن کے پاس ایک سے زائد بیویاں تھیں انہوں نے اپنے ان بھائیوں سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی بعض بیویوں کو آپ کے لیے طلاق دے دیں اور آپ ان سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ یہ مواخات ایک بے نظیر ماڈل ہے۔ کاش آج کی بے رحم دنیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کردار پر کیچڑ اچھالنے والوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر بھی نظر آتی۔ قرآن نے ان مہاجرین و انصار کی بھائی چارگی کا نقشہ ان لفظوں میں کھینچا ہے: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ الانفال آیت نمبر 72۔
یہی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ، خاندان، قبیلہ اور رنگ و نسل کے امتیاز کا یکسر خاتمہ کر دیا اور انسانیت کی بنیاد پر سب کو یکساں درجہ کا قرار دیا۔ چنانچہ حبشی غلام بلال کو، رومی مہاجر صہیب کو اور فارسی نووارد مسلمان کو مکی سردار ابو بکر و عمر اور مدنی سردار اسد و سعد کا ہم پلہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر۔ اگر کسی کو کوئی برتری حاصل ہوگی تو اس کی بنیاد تقویٰ اور خدا ترسی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت بھرے اس معاشرے کی تشکیل جن قرآنی آیات کی روشنی میں کی تھی، ان میں سے ایک آیت یہ ہے: اے لوگو، ہم نے تم کو ایک نر اور ایک ناری سے پیدا کیا اور تم کو خاندان اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا کہ تم باہم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ الحجرات آیت نمبر 13۔ گویا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاشرہ کی تشکیل کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ برتری کا معیار ذات پات اور رنگ و نسل نہیں بلکہ اخلاق و کردار ہے۔ یہ صدائے دل نواز سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی، اس کے بعد ہی دنیا نے اسے اختیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا معاشرہ قائم نہ کیا ہوتا تو پہلے ہی سے متعدد خانوں میں بٹی ہوئی دنیا اور بھی سخت ہو گئی ہوتی۔ جس کا جی چاہے دیکھ لے، جس سماج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سیرت کا احترام نہیں ہے، وہاں نسلی بنیادوں پر جنگ و جدال کا بازار کس طرح گرم ہے۔ یہاں تک کہ اس خطہ میں بھی کالے گوروں سے محفوظ نہیں ہے، جہاں کا حکمراں خود اسی مظلوم رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ آج جب کہ اس رحمت عالم سے نسبت رکھنے والوں کا قافیہ ہر جگہ تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر ان کی زندگیوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس پہلو کو بہت زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور قرآنی تصویر دیکھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کے لیے مکہ کی گلیاں تنگ کر دی گئی ہیں اور انہیں مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، لیکن وہاں بھی انہیں چین سے نہیں رہنے دیا گیا بلکہ ان پر جنگ مسلط کر دی گئی۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ حکم ہوتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر جنگ مسلط کی جا رہی ہو تو تم کو بھی اپنے دفاع کا حق ہے، اور دفاع پوری قوت اور مضبوطی سے کرو، آگے بڑھو اور حملہ آوروں کا مقابلہ کرو۔ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ تم حق کے راہی اور رب کائنات کے سپاہی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کرے گا اور ظالموں کے غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ حکم ہوتا ہے بس جب ان ظالموں سے تمہارے مقابلہ کی نوبت آئے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح چور کر دو تو ان کو مضبوط باندھ لو، پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے کر چھوڑو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ کام ہے تمہارے کرنے کا، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ چاہو تو انہیں چھوڑو دو اور چاہو تو سزا دو، اور چھوڑنے کی صورت میں بھی تمہیں یہ اختیار حاصل ہے کہ چاہو تو ان کی گردن میں احسان کا کلاوہ ڈال کر انہیں چھوڑ دو، اور اگر چاہو تو ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑو۔ ایک ایسے شخص اور اس کے رفقا کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے جس کی زندگی اجیرن بنا دی گئی، اور ایسے لوگوں کے بارے میں یہ اختیار دیا جا رہا ہے جنہوں نے ستم کی ہر صورت روا رکھی تھی۔ بائیں صورت امکان تو اسی بات کا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا تو انہیں چھوڑتے ہی نہیں اور ان کے ایک ایک جرم کی انہیں سزا دیتے، یا اگر چھوڑتے بھی تو بھاری زر فدیہ لے کر۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس رحمت عالم نے سرمایہ دار قیدیوں کو محض 1000 سے 4000 تک درہم لے کر ہی چھوڑ دیا، اور جن قیدیوں کے پاس سرمایہ نہیں تھا لیکن وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان سے کہا کہ اتنے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو، جاؤ آزاد ہو۔ اور بعض قیدیوں کو جو نہ سرمایہ دار تھے اور نہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ البتہ ان سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتے کہ آئندہ تم لازماً ہمارا ساتھ دینا، بلکہ تم سے ہمارا مطالبہ صرف یہ ہے کہ تم غیر جانبدار رہنا۔ دوران قید
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نگراں سپاہیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے، چنانچہ ان نگراں مسلم سپاہیوں نے ان کی راحت کا پورا خیال رکھا، یہاں تک کہ انہیں پیٹ بھر کھانا کھلاتے اور خود چند کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو زمین و آسمان نے جو نظارہ دیکھا، اس کی مثال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں اور نہیں ملتی کہ ان سارے قیدیوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا، جنہوں نے نہ صرف آپ کے رفقا کو بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو جو اذیتیں دی وہ ناقابل فراموش تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی درد کا عالم یہ تھا کہ جو لوگ ہزار افہام اور تفہیم کے باوجود راہ راست پر نہیں آ رہے تھے، آپ ان کے غم میں گھلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا، لگتا ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو تم مارے افسوس کہ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو گے۔ الکہف آیت نمبر 6۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی تصویر۔ یہاں بغرض اختصار بس مشت نمونہ از خروار پیش کر دیا گیا ہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت عالم ہونے کے اتنے پہلو ہیں جن پر ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔